بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں ناظرین کرام، یہ کلونجی کا ہم آپ لوگوں کے سامنے تیسرا پارٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں کلونجی کے متعلق کچھ میں نے عرض کیا تھا، تو اس ویڈیو میں مزید کچھ عرض کریں گے کلونجی کے فوائد کے بارے میں۔ تو عربی میں جسے حبۃ السودا کہتے ہیں، فارسی میں وہ شونیز ہے۔ محدث عبداللطیف نے زیرہ سیاہ قرار دیا ہے اور اس کو المکنون الہندی کا اضافی نام دیا ہے۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر بیماری کی دوا قرار دیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح قرآن مجید میں آیا ہے وَأُوتِیتَ مِن کُلِّ شَیْءٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مقامات پر ایسی خوشخبریاں عطا کی ہیں، جیسے کہ صبح کھجور کھانے والا زہر سے محفوظ رہتا ہے، یا سنا یعنی سنائے کی پتی میں بھی ہر بیماری سے شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات معجزات نبوت میں سے ہیں۔ اسی بنا پر کلونجی اس امر میں یکتا ہے کہ وہ بیماریاں خواہ حدت سے ہوں یا برودت سے یعنی سردی سے، یعنی وہ بیماریاں یا گرمی سے ہو یا سردی سے، یکساں مفید ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ کلونجی جسم کے کسی بھی حصے میں واقع رکاوٹ یعنی سدھا کو دور کرتی ہے، تبخیری مادہ کو خارج کرتی ہے، معدے کو مضبوط کرتی ہے، حیض، دودھ اور پیشاب لاتی ہے۔ اگر اسے پیس کر سرکہ میں ملا کر کھایا جائے تو پیٹ کے کیڑے مار دیتی ہے اور پرانے زکام میں مفید ہے۔ اس کو گرم کر کے سونگھنا بھی زکام میں مفید ہے۔ اگر اس کا تیل نکال کر گنج پر لگایا جائے تو بال اگتے ہیں اور بال جلد سفید نہیں ہوتے۔ اس کا آدھا چمچہ پیس کر پانی کے ساتھ پینے سے دمہ میں مفید ہے اور بھیڑ کے زہر کے اثر کو زائل کرتا ہے۔ کلونجی لگاتار کھانے سے باولے کتے کے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اس کا دھواں سانس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ روٹی کے ساتھ کھائیں تو پیٹ میں ہوا نہیں بھرتی۔ زکام، فالج، لقوہ، درد شقیقہ، نسیان یعنی جو بھولنے کی بیماری ہے، چکروں، گھبراہٹ میں مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وسیع اور وحی الہی پر مبنی رہا ہے۔ انہوں نے جب اسے شفا کا مظہر قرار دیا ہے تو اس کے ساتھ کی فہرست صفحہ قرطاس میں احاطہ کر لیا جانا ممکن نہیں۔ کلونجی کی حیثیت پر ابن القیم جوزیہ کہتے ہیں کہ الحربی نے حضرت امام حسن کی سند سے اسے خردل قرار دیا ہے۔ خردل کو ہمارے یہاں رائی کہتے ہیں، جو کہ بالکل مختلف چیز ہے۔ الحربی نے اسے الحبۃ الخضرا قرار دیا ہے، لیکن یہ شونیز ہے اور اس میں کوئی مغالطہ نہیں۔ یہ نفخ کو دور کرتی ہے، پیٹ سے کیڑے نکال دیتی ہے، بخار اتارتی ہے، بلغم نکالتی ہے، رکاوٹیں کھولتی ہے، معدے اور لبلبے کی رطوبتوں کو اعتدال پر لاتی ہے۔ یہ بات ذیابیطس کے علاج میں یعنی شوگر کے علاج میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر اسے پیس کر گرم پانی میں شہد کے شربت کے ساتھ پیا جائے تو گردوں اور مثانوں سے پتھری نکال دیتی ہے۔ اس کے اضافی فوائد میں دودھ، حیض اور پیشاب کو کھول کر لانا بھی شامل ہے۔ زکام میں اس کا سونگھنا اور پینا مفید ہے۔ اس کے بیج پیس کے دودھ میں ملا کر پینے سے یرقان میں یعنی پیلیا میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو مسلسل کھانے سے لقوہ اور فالج دور ہو جاتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ اسے ٹھنڈے پانی کے ساتھ پیس کر پینے سے باولا پن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی جوشاندے کو پینے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے
اور جانوروں کے کاٹے کا زہر خاص طور پر بھیڑ کا زائل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے سانپ کے زہر کے لیے بھی تریاق قرار دیا ہے۔ کلونجی کو سرکہ میں پکا کر اس کی کلیاں کرنے سے مسوڑھوں کی سوزش یعنی مسوڑھوں کی سوجن اور دانتوں کا درد جاتا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ اسے آنکھوں میں پیس کر ڈالنے سے موتیا اگر ابتدا میں یعنی شروعات میں ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سرکہ اور کلونجی کا مرکب جلدی امراض میں یعنی جو چمڑیوں کے امراض ہیں، ایگزیما وغیرہ میں از حد مفید ہے۔ زیتون کے تیل میں کلونجی کو ابال کر چھان کر اس تیل کے چند قطرے کان میں ڈالنے سے اس کی سوزش یعنی اس کی سوجن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ مرکب ناک میں ڈالنا پرانے زکام میں مفید ہے۔ زخموں پر چھلکے آتے ہوں تو چند روز کلونجی اور تیل لگائیں، پھر کلونجی اور سرکہ لگانے سے جسم کے کسی بھی حصے کے پھوڑے پھنسیاں ٹھیک ہو جاتے ہیں، جلد کے داغ جاتے رہتے ہیں اور برس یعنی سفید داغ میں فائدہ ہوتا ہے۔ سرد کھانسی، درد سینہ، استسقاء یعنی پیٹ میں پانی بھر جانا اور ریاحی قولینج میں مفید ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کو خارج کرتی ہے۔ اگر قے میں پیپ آتی ہو، متلی کے ساتھ تلی میں ورم ہو اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہو تو کلونجی سے جلد فائدہ ہوتا ہے۔ اسے پانی میں پکا کر شہد ملا کر پینے سے مثانے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ اسے نہار منہ روغن زیتون کے ساتھ کھایا جائے تو چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ اسے گرم کر کے سونگھنے سے زکام دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کے استعمال سے کھٹی ڈکاریں بند ہو جاتی ہیں۔ اسے سرکہ میں بھگو کر خشک کر کے پیس کر 7 گرام روزانہ کھانے سے باولے کتے کے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ ویدک طب میں بھی کلونجی مقبول ہے۔ ان کے مشاہدات میں یہ پیٹ اور معدے کے بادی کے درد دور کرتی ہے، بدہضمی اور ضعف ہضم کا علاج ہے، عورتوں کا دودھ بڑھاتی ہے، پھوڑوں کا علاج ہے چونکہ یہ بچہ نکال دیتی ہے، اس لیے حاملہ عورتوں کو نہ دینی چاہیے۔ اس کا 3 ماشا سفوف مکھن میں ملا کر چٹانے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے، پیشاب کی رکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ سرکہ اور صنوبر کی لکڑی کے برادہ کے ساتھ کلونجی کو ابال کر دانتوں پر لگانے سے درد جاتا رہتا ہے۔ سرکہ اور کلونجی لگانے سے مسے جھڑ جاتے ہیں۔ کلونجی اور حب الرشاد کو ملا کر سرکہ میں ابال کر گنج پر لگانے سے بال اگ آتے ہیں۔ اس کے دھوئیں سے زہریلے کیڑے بھاگ جاتے ہیں۔ اسے گرم کپڑوں میں رکھیں تو ان کو کیڑا نہیں لگتا۔ کلونجی، بابشی، گوگل، دار ہلدی کی جڑ، گندھک میں سے ہر ایک 5 تولہ کو ناریل کے 2 بوند تیل میں پیس کر ڈال دیں۔ یہ بوتل 7 دن تک دھوپ میں پڑی رہے، کبھی کبھی ہلاتے رہیں، پھر چھان کر تیل الگ کر لیں۔ اس تیل کو لگانے سے اکثر جلدی بیماریاں، پھوڑے پھنسیاں اور سفید داغ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پانی میں کلونجی ملا کر لیپ کرنے سے چھپ جھائیاں جاتی رہتی ہیں۔ کلونجی کے بیجوں میں 2 قسم کے تیل ہوتے ہیں، ایک وہ جو اڑ جانے والا ہوتا ہے اور دوسرا گاڑھا فرازی تیل 1.5% جبکہ گاڑھا تیل 37.5% ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ البیومن، مٹھاس، لیسدار مادہ، نامیاتی تیزاب اور گلوکوسائڈ کے علاوہ کڑواہٹ والے عناصر پائے جاتے ہیں۔ اس میں پایا جانے والا گلوکوسائڈ سمیاتی اثرات رکھتا ہے، اس لیے کلونجی کو زیادہ مقدار میں مسلسل کھانا تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ اطباء نے یعنی حکیموں نے شروعات ہی سے اسے امراض البطن میں یعنی پیٹ کے بیماریوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ استعمال
کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اسے زیرہ کی قسم سمجھتے رہے ہیں۔ جعلی نوس کو پیٹ کی بیماریوں کے علاج میں بڑا دعویٰ تھا۔ اس باب میں اس کا زیادہ تر نسخہ کلونجی کو شہد میں ملا کر دینا تھا۔ اتفاق سے یہ ایک ترکیب ہے کہ اسے پیٹ کی بیماریوں کے علاوہ سانس کی گھٹن، جگر کی خرابی، پھوڑے پھنسیوں اور اعصابی تکالیف میں بڑے اعتماد کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ہر بیماری میں شفا قرار دیا ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر ذیابیطس یعنی شوگر ڈائبٹیز کے مریضوں کو 3 حصہ کلونجی اور 1 حصہ کاسنی کے بیج کو ملا کر ناشتے کے بعد 1 چھوٹا چمچ دیا گیا۔ 1 ہفتہ میں خون میں گلوکوز کی مقدار کم ہونے لگتی ہے، پیشاب میں شکر ختم ہو جاتی ہے۔ اب تک 200 مریضوں پر یہ علاج نہایت اچھے نتائج کے ساتھ استعمال کیا جا چکا ہے، لیکن ذیابیطس شوگر ڈائبٹیز کے لیے اسے مکمل شفا قرار دینا ابھی قبل از وقت ہے۔ مزید مشاہدہ کی ضرورت موجود ہے۔ اس کے بیجوں کو دودھ اتارنے، حیض کا خون بڑھانے اور پیشاب لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یورپ میں درد سے حیض آنے کے لیے یہ مشہور دوائی ہے۔ زیادہ مقدار میں دینے سے اسقاط کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پیٹ سے ہوا نکالنے اور بدہضمی میں مفید ہے۔ کلونجی کے ساتھ قسط شیریں برابر وزن ملا کر ناشتے اور رات کے کھانے کے بعد دیں تو پرانی پیچش کے علاوہ دمہ میں بھی مفید ہے۔ دمہ کے وہ مریض جن پر دیگر ادویہ کا اثر نہیں ہوتا کلونجی کی آمیزش سے بہتر ہونے لگتے ہیں۔ قسط شیریں جنسی کمزوری کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے اچھی دوائی ہے، مگر بسا اوقات اس کا تنہا اثر اتنا مفید نہیں ہوتا۔ ایسے میں اس کے ساتھ حب الرشاد اور کلونجی کو جب شامل کیا جائے تو فائدہ جلد ہونے لگتے ہیں۔ کلونجی کو قسط حب الرشاد میں برابر وزن میں ملا کر پیسنے کے بعد سرکے میں حل کر کے ابالا جائے، پھر چھان کر دواؤں کے تھوک نکال دیں۔ یہ لوشن جلدی امراض کے لیے ازحد مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگرچہ جلد کے امراض کی ایک لمبی فہرست ہے اور ایسی کوئی دوائی موجود نہیں جو ہر ایک میں مفید ہو، لیکن یہ نسخہ اکثر بیماریوں میں فائدہ دے جاتا ہے۔ کلونجی اور حب الرشاد کو ہم وزن ملا کر توے پر جلا کر اسے سرکے میں حل کر کے مرہم بنایا جائے۔ یہ مرہم برس کے داغوں پر یعنی سفید داغوں پر لیکوڈرما پر لگانے سے داغ 3 سے 4 ماہ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ اسی نسخے کو بھونے بغیر خالص صورت میں شہد کے شربت کے ساتھ مریض کو 1 چمچہ روزانہ کھلایا جائے۔ برس وہ بیماری ہے یعنی سفید داغ لیکوڈرما وہ بیماری ہے جس کا عام حالات میں کوئی علاج نہیں، مگر اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ گرتے بالوں بلکہ گنج پر بال اگانے کے لیے اور بفا کے علاج میں کلونجی اور مہندی کو سرکہ میں حل کر کے اگر سر پر تیسرے دن 1 گھنٹہ کے لیے لگایا جائے تو مفید ہے۔ بھارتی ماہرین نے اسے نفخ، درد شکم یعنی پیٹ کے درد، قولنج استسقاء یعنی پیٹ میں پانی بھر جانا، ضعف اعصاب کی کمزوری، ضعف دماغ یعنی دماغ کی کمزوری، نسیان یعنی بھولنے کی بیماری، فالج اور ریشہ یعنی جو ہاتھ کانپتے ہیں لوگوں کے، اسے ریشہ کہا جاتا ہے، تو ریشے کی بیماری میں مفید قرار دیا ہے۔ پرانے حافظ قرآن ہیں پرانے، تو بچوں کو قرآن حفظ کراتے وقت یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے نہار منہ یعنی خالی پیٹ کلونجی کے چند دانے
کھلاتے تھے۔ شونیز یعنی کلونجی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ابو سلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس شونیز کو استعمال کیا کرو، اس لیے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ القانون کے مصنف شیخ بو علی سینا نے بصراحت تحریر کیا ہے کہ قرص کافور میں زعفران کی آمیزش سے تیزی آ جاتی ہے، کیونکہ زعفران میں قوت نافذہ غیر معمولی طور پر ہوتی ہے۔ اس قسم کی بہت سی مثالیں ہیں جن کو ماہر اطباء جانتے ہیں، اور امراض حارہ یعنی جو گرمیوں کی بیماری ہے میں گرم دواؤں سے منفعت یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں، کیونکہ بہت سی دواؤں میں اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ انزروت کے مرکبات آشوب چشم میں کام آتے ہیں، آنکھوں کی بیماریوں میں۔ اسی طرح شکر گرم ہونے کے باوجود آشوب چشم میں استعمال کی جاتی ہے، حالانکہ آشوب چشم ورم ہار ہیں۔ یعنی ایسے ہی خارش میں گندھک بہت زیادہ مفید ہے۔ شونیز کا مزاج تیسرے درجے میں گرم خشک ہے، اس کے استعمال سے اپہارہ ختم ہو جاتا ہے، کدو دانے اس سے تک نکلتے ہیں۔ برس اور میادی بخار کے لیے نافع ہے۔ اسی طرح بلغمی بخار کے لیے نفع بخش ہے، سدے کھول دیتا ہے، تحلیل ریاح کرتا ہے، رطوبت معدے کو خشک کرتا ہے۔ اگر اس کو پیس کر شہد کے ساتھ معجون بنا لیا جائے اور گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو گردے اور مثانے کی پتھری کو گلا کر نکال دیتا ہے۔ اگر اس کو چند دن مسلسل استعمال کیا جائے تو پیشاب حیض لاتا ہے اور دودھ زیادہ پیدا کرتا ہے۔ اور اگر اس کو سرکے کے ساتھ گرم کر کے شکم پر یعنی پیٹ پر ضماد کیا جائے تو کدو دانے کو مارتا ہے، اور اگر تازہ اندرائن کے رس کے ساتھ معجون یا جوشاندہ کے طور پر استعمال کریں تو پیٹ کے کیڑوں کو نکالنے میں زیادہ نفع بخش ہے۔ معدے کو جلا دیتا ہے، کیڑوں کی پیدائش کو روکتا ہے اور تحلیل ریاح کرتا ہے۔ اور اگر اس کو باریک پیس کر کسی باریک کپڑے میں چھان لیں اور اس کو برابر سونگھیں تو نزلہ بارد یعنی جو سردی کے نزلے کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کا تیل بال خورہ کے لیے نفع بخش ہے۔ نفع بخش ہے، مستوں اور بدن کے تل کی افزائش کو روکتا ہے۔ اور اگر 4.5 گرام پانی کے ساتھ اس کو پی لیں تو دمہ اور ضیق النفس سے نجات مل جائے گی، اور اس کا ضماد بارد سر درد یعنی جو سردی کے سر درد کے لیے مفید ہے۔ اور اس کے 7 دانے کسی عورت کے دودھ میں بھگو دیا جائے اور اس کو یرقان کے مریض یعنی پیلیا کے مریض کی ناک میں چڑھایا جائے تو اس سے پورا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو سرکے میں ملا کر پکا لیا جائے اور اس کی کلی کی جائے تو ٹھنڈک کی دمہ سے ہونے والے وجہ سے ہونے والے دانت کے درد میں مفید ہے۔ اور اگر اس کے سفوف کو ناک میں چڑھایا جائے تو ابتدا یعنی شروعاتی آنکھ سے پانی گرنے میں مفید ہے۔ اور اگر سرکے میں ملا کر اس کا ضماد لیپ کرنا اوپر کیا جائے تو گرمی دانے اور تر کھجلی کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، اور دائمی بلغمی ورموں کو تحلیل کرتا ہے اور سخت ورموں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کا تیل ناک میں چڑھایا جائے تو لقوہ کے لیے مفید ہے۔ اور اگر اس کا تیل 2.5 گرام تک استعمال کریں تو کیڑے مکوڑوں کے ڈنک کے لیے نافع ہے۔ اور اگر خوب باریک پیس کر گندہ بیروزہ کے پھل کے تیل میں
ملا کر اس کے 2-3 قطرے کان میں ٹپکائیں تو ٹھنڈک کی وجہ سے ہونے والے کان کے درد کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح ریاح اور سدے کو دفع کرتا ہے، اور اس کو بھون کر باریک پیس لیں اور روغن زیتون میں ملا کر اس کے 3 یا 4 قطرے ناک میں ڈالیں تو اس زکام کو جس میں بکثرت چھینک آتی ہے ختم کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کو جلا کر روغن چنبیلی یا روغن مہندی میں ملا کر پنڈلی کے زخموں پر سرکے سے دھونے کے بعد ملایا جائے تو بے حد مفید ہے، اور اس سے زخم بھی مدمل ہو جائے گا۔ اور اگر سرکہ کے ساتھ پیس کر برس یعنی سفید داغ، جس میں کہ سیاہ داغ، کالے داغ اور پھنسیاں داد پر ملا جائے تو یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اس کو باریک پیس کر اس کا سفوف روزانہ 2 درہم کے مقدار ٹھنڈے پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو باولے کتے کے کاٹے کے لیے بہت مفید ہے، اور وہ ہلاکت سے بچ جائے گا۔ اور اس کے تیل کو ناک میں چڑھایا جائے تو فالج اور ریشہ کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے اور ان کے مادے کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کو بخور ناک میں داخل کرنا یعنی اس کے دھوئیں کو ناک میں داخل کرنے سے کیڑے مکوڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر انزرود کو پانی میں گھول کر مقعد کے اندرونی حصے پر مل دیا جائے، پھر اس پر سفوف شونیز یعنی کلونجی کے سفوف کو چھڑک دیا جائے تو یہ بواسیر کو ختم کرنے کے لیے اعلیٰ ترین اور بے حد مفید سفوف ثابت ہوگا۔ اس کے منافع ہمارے بیان سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ اس کی خوراک 2 درہم کے مقدار تک ہے۔ بعض اطباء کا خیال ہے کہ اس کا زیادہ استعمال مضر اور مہلک ہے۔ بخاری و مسلم کے علاوہ مشکوٰۃ شریف میں ابو ہریرہ سے بھی یہی روایت مروی ہے۔ طبرانی نے بھی لکھا ہے کہ جب تکلیف ہو تو شونیز کی یعنی کلونجی کی ایک پھکی لے کر پانی اور شہد پی لو۔ کتب سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی کبھی طبی ضرورت کے بطور کلونجی کو شہد کے ساتھ استعمال فرماتے تھے، فرماتے اس میں شفا ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ جسم کے کسی حصے کے سدے کو دور کرتی ہے۔ اس کا تیل گنج پر لگائیں تو بال اگتے ہیں، جلد سفید نہیں ہوتے۔ آدھے چمچے سفوف پانی کے ساتھ دمہ میں مفید ہے۔ کثرت استعمال زہروں کا تریاق ہے۔ ذیابیطس یعنی شوگر ڈائبٹیز پتھری میں مفید ہے۔ سرکہ اور کلونجی سے مسے جھڑ جاتے ہیں۔ اکثر جلدی بیماریوں میں اس کا تیل مفید ہے۔ ڈاکٹر غزنوی نے 90 مریضوں پر ذیابیطس میں پیشاب میں شکر ختم ہونے کا لکھا ہے۔ نسخہ جنسی امراض کے لیے یہ بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ کلونجی 3 حصے اور کاسنی 1 حصہ، قسط شیریں اور حب الرشاد یعنی جسے حالون کہتے ہیں کا مرکب سفوف، چائے کا چھوٹا چمچہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ جلدی امراض کے لیے کلونجی اور حب الرشاد ہم وزن یعنی برابر وزن سرکے میں ابال کر اس کا لوشن مفید ہے۔ گردوں کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ البیومن اور گردوں کی عدم کارکردگی میں لندن کے سینٹ پال ہسپتال سے مایوس مریض کو فائدہ ہوا۔ آش جو شہد میں ملا کر ادویہ میں کلونجی کے استعمال سے البیومن آنا بند ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے تیل میں ایک نامیاتی مرکب تیل ہے جس کی وجہ سے اطباء کا خیال ہے کہ یہ کھانسی اور ضعف النفس میں نافع ہے۔ گردے اور مثانے کی پتھریوں کے لیے کلونجی 4 ماشا شہد میں ملا کر استعمال کریں، اور یہ جوڑوں کے درد میں کلونجی، حالون اور میتھی 1 حصہ، خراسانی اجوائن آدھا حصہ سفوف کر کے 1 سے 2 چمچہ چائے صبح شام پانی سے پی لیں۔ بار بار پیشاب اور جو اکثر ورم
غدہ مزی میں آیا کرتا ہے۔ کلونجی سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کلونجی سفوف اور شہد آدھا چمچہ سوتے وقت لیں، فائدہ ہوگا۔ روغن کلونجی 5 سے 15 قطرے صبح شام نیم گرم دودھ، چائے یا یخنی میں ملا کر چند ہفتے استعمال کرنے سے فالج، لقوہ، ریشہ، جوڑوں کے درد، اعصابی کمزوری کو فائدہ ہوتا ہے۔ اعصابی تناؤ یعنی مینٹل ٹینشن کے لیے اس کا روغن 10 قطرے دودھ یا شہد میں ملا کر 2 مرتبہ پینے سے جوانی کی امنگ بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس کی مالش جوڑوں کا درد، ورم، اعصاب کی سختی اور قولنج ریح میں مفید ہے۔ سردیوں کے موسم میں 5 سے 10 قطرے چائے یا شہد میں ملا کر پینے سے موسم کی خرابیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ کلونجی کو فرائی کر کے پوٹلی سے نیم گرم سینکیں، جس سے زکام اور ناک کا بہنا کم ہو جاتا ہے۔ کرم شکم کے لیے، پیٹ کے کیڑوں کے لیے سفوف پیس کر سرکے میں ملا کر کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ بواسیر کو بھی فائدہ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ روغن کلونجی نکلوانے سے پہلے کلونجی کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے۔ اس کی مٹی کے علاوہ دوسرے کئی قسم کے بیج اس میں ملے ہوتے ہیں، اور تیل نکالنے والی مشین بھی بالکل صاف ہونی چاہیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ روغن کلونجی اپنی نگرانی میں نکلوائیں، ورنہ اعتماد والی یا اچھی کمپنی کا تیل خریدنا چاہیے۔ کلونجی کے تخموں یعنی بیجوں سے بہت کم تیل نکلتا ہے، جو کہ خالص تیل گاڑھا سیاہی مائل ہوتا ہے، اور 5 کلو کلونجی سے زیادہ 400 ml روغن نکلتا ہے۔ بازار سے ملنے والے روغن کلونجی خوب اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں، جو کہ گاڑھا اور سیاہی مائل ہو تو خالص ہے۔ جن حضرات کو خالص تیل کی ضرورت ہو روغن کلونجی کی تو ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ تعالی بذریعہ کوریئر ان کے پاس بھجوا سکتے ہیں۔ تو ضرورت مند حضرات ہم سے رابطہ کریں تو ہم انشاءاللہ تعالی ان کو اصلی خالص روغن کلونجی بھجوا دیں گے۔ کلونجی کے بیج سفوف زیادہ سے زیادہ 2 گرام تقریباً 2 ماشے تک کھایا جا سکتا ہے۔ اس حساب سے کلونجی کا روغن دن میں زیادہ سے زیادہ آدھا چمچ یا 15 قطرے بغیر کسی چیز کے سادہ یا شہد، چائے، دودھ، شربت اور پانی میں ملا کر روزانہ پی سکتے ہیں۔ بچوں کی جسمانی نشو و نما کے لیے دودھ گائے یا ماں کا 2 سے 3 قطرے دیا جا سکتا ہے۔ روغن کلونجی سر درد یعنی ہیڈ ایک کے لیے مفید ہے۔ اس کے لیے سر درد کے وقت کلونجی کے تیل سر اور کن پٹیوں پر ملیں۔ 10 قطرے کلونجی کا تیل 1 چمچ شہد یا تھوڑے سے دہی کے ساتھ دن میں 3 مرتبہ کھائیں۔ مائیگرین کے لیے، آدھے سر درد کے لیے، بہت سی شدید درد جو کہ سر کے آدھے حصے عموماً صبح طلوع آفتاب کے وقت شروع ہو کر عصر کے وقت تک رہتا ہے۔ روغن کلونجی کی کن پٹی متاثر پر مالش کریں اور روزانہ آدھا چمچ روغن کلونجی 1 چمچ شہد میں ملا کر کھائیں تو بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ چکر آنے کی صورت میں روغن کلونجی کے بیج روغن کلونجی کے 5 قطرے دہی کے ساتھ دن میں 3 مرتبہ کھلائیں۔ قبض کے لیے، کانسٹیپیشن کے لیے، شدید یا مزمن قبض کی صورت میں 1 چمچ ارنڈ کا تیل یعنی کیسٹر آئل، نیم گرم دودھ میں 10 قطرے کلونجی کا تیل ملا کر رات کو سوتے وقت بلکہ کچھ دیر پہلے پی لیں۔ مستقل فائدے کے لیے چنا مکی کے صرف پتے سفوف کر کے آدھا چمچ اور روغن کلونجی آدھا چمچ گرم دودھ میں ملا کر رات کو سونے سے پہلے پئیں اور اس کا کچھ عرصہ استعمال جاری رکھیں۔ مزمن قبض یعنی پرانے قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پیٹ میں گیس، تبخیر، افارہ اور ریاح کے لیے اجوائن دیسی 60 گرام 10 قطرے روغن کلونجی ملا کر لیموں کے
رس میں ڈبو دیں، پھر اسے خشک کریں، اس میں 2 چمچ چائے والے نمک سیاہ ملائیں، بعد میں اس کا سفوف بنا لیں۔ یہ سفوف آدھا چمچ صبح اور شام کو پانی کے ساتھ کھانے سے افارہ اور پیٹ کی گیس خارج ہو جاتی ہے۔ ادرک کا رس 1 بڑا چمچ، روغن کلونجی 6 قطرے، تھوڑے سے نمک اور پانی ملا کر پی لیں۔ گیس، افارہ اور پیشاب کی کمی کو فوراً فائدہ کرتا ہے۔ متلی اور قے کے لیے، وومیٹنگ کے لیے 2 چمچ سرکہ انگوری، 2 چمچ چینی یعنی شوگر میں 5 قطرے روغن کلونجی ملا کر متلی اور قے کے مریض کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چٹائیں۔ ہر قسم کی متلی اور قے کو فوراً ختم کرتا ہے۔ یہ دوا حاملہ خواتین کو بلا خوف و خطر پلائی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر ذیابیطس یعنی شوگر ڈائبٹیز کا مریض ہو تو دوا میں چینی شامل نہ کریں۔ سینے اور معدے کی جلن اور تیزابیت اور معدے کے زخم کے لیے، ایسیڈیٹی اور سٹمک السرز کے لیے 2 چمچ شہد میں 10 قطرے روغن کلونجی شامل کر کے روزانہ استعمال کرنے سے سینے کی جلن، تیزابیت اور معدے کے زخم کو مفید ہے۔ ہچکی کے لیے، ہکپ کے لیے آدھا چمچ روغن کلونجی تھوڑے سے تازہ مکھن میں ملا کر کھلائیں، ہچکی آنے بند ہو جاتے ہیں۔ معدے کی تقویت کے لیے، طاقت کے لیے مرچ سیاہ اور زیرہ اور نمک سیاہ برابر وزن لے کر سفوف بنا لیں۔ ان کی 1 چٹکی آدھا چمچ 1 گلاس سیب کے جوس میں یعنی 10 قطرے کلونجی کا تیل ملا کر پئیں، معدے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ معدے کا درد، کلونجی کا تیل 10 قطرے، نمک کھانے والا 1 چٹکی نیم گرم پانی کے آدھے گلاس میں ملا کر پلا دیں، درد معدہ کافور ہو جائے گا۔ کھٹی ڈکاروں کے لیے اور بدہضمی کے لیے 1 پیالی گرم دودھ میں 1 چمچ خالص شہد اور آدھا چمچ روغن کلونجی ملا کر پلائیں۔ خاص ہاضمے کے لیے ڈائجیشن کے لیے اجوائن دیسی 40 گرام، 15 قطرے روغن کلونجی ملا کر لیموں کے رس میں اجوائن کو ڈبو دیں اور اس کو خشک ہونے کے لیے دھوپ میں رکھیں۔ جب خشک ہو جائے تو اس کا سفوف بنا لیں اور ہر کھانے کے بعد 1 چٹکی یا آدھا چمچ پانی سے کھا لیں۔ خاص ہاضم دوا ہے۔ آج کے خاص مرض تبخیر معدہ یعنی گیس ٹربل کو دور کرتی ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کے لیے روغن کلونجی 10 قطرے، سرکہ خالص 20 قطرے 1 پیالی پانی میں ملا کر رکھیں۔ اس میں سے چھوٹے بچوں کو 1/4 پانی اور بڑوں کو آدھا پانی دن میں 2 بار پلائیں۔ پیچش کے لیے، ڈسینٹری کے لیے سبوس یعنی چھلکا اسبغول 10 گرام، 2 چمچ دہی آدھا پاؤ یعنی 125 گرام میں ملائیں اور 5 قطرے روغن کلونجی شامل کر کے دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنے سے پیچش کا خاتمہ جلد ہو جاتا ہے۔ ہیضہ کے لیے، کالرا کے لیے 5 قطرے روغن کلونجی ہر 2 گھنٹے کے بعد پلائیں یا سرکہ انگوری 1 چمچ چھوٹی ہر 2 گھنٹے بعد پلائیں۔ سفوف، سونف اور پودینہ اور دارچینی 1 چمچ، نمک آدھا چمچ، چھوٹی الائچی 6 عدد 1 لیٹر پانی میں اچھی طرح جوش دیں یا پکا لیں۔ ہر 2 گھنٹے کے بعد اس کا آدھا گلاس لے کر 5 قطرے روغن کلونجی ملا کر پلائیں۔ ضعف جگر کے لیے، جگر کی کمزوری کے لیے، لیور کی ویکنس کے لیے 10 گرام کاسنی کے بیج 1 گلاس پانی میں 24 گھنٹے بھگو دیں، بعد میں پانی کو چھان کر اس میں 5 قطرے روغن کلونجی ملا کر پلائیں۔ یاد رکھیں، کاسنی کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ پیلیا کے لیے، جونڈس کے لیے 1 پیالی پانی میں 25 گرام برگ حنا یعنی مہندی کے پتے
رات کو بھگو دیں۔ صبح کو چھان کر حاصل شدہ پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ روغن کلونجی ملا کر 15 روز تک مسلسل پلائیں۔ مرگی اور ریشہ کے لیے، ایپیلیپسی کے لیے یعنی مرگی کے لیے اور ریشہ جو ہاتھ کانپتے ہیں اس کے لیے، کلونجی کے تیل کا 1 قطرہ دائیں ناک میں ڈالیں اور اگلے دن 1 قطرہ بائیں ناک کے نتھنے میں ڈالیں اور روزانہ 10 قطرے روغن کلونجی اکیلا یا شہد کے 1 چمچ میں ملا کر پلائیں۔ ریشہ کے لیے آدھ ابلے ہوئے 2 عدد ریشہ کے لیے آدھ ابلے ہوئے 2 عدد دیسی انڈے نیم برداشت روزانہ کھانے کو دیں اور کلونجی کے روغن کے 10 قطرے صبح اور شام پلائیں۔ اعصابی کمزوری کے لیے، اعصابی کمزوری، اعصابی تناؤ اور جسمانی کمزوری کے لیے روغن کلونجی کے بیج، روغن کلونجی کے 5 قطرے شہد یا شربت کسی میں ملا کر دیں۔ اس کے ساتھ روغن کچلا کے بھی 2 یا 5 قطرے معالج کے مشورے سے دیے جا سکتے ہیں۔ دماغی امراض کے لیے، دماغی امراض کے لیے یہ بہت ہی اکثر ثابت ہوتی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ دماغی امراض کے لیے روغن کلونجی 5 قطرے شہد یا کسی شربت میں ملا کر دیے جا سکتے ہیں۔ دماغی کمزوری، صبح 8 چھٹاک مکھن یا 1 چھٹاک ملائی میں شکر اور 12 قطرے کلونجی کا تیل ملا کر کھا لیں۔ موٹاپے کا شکار لوگ صرف کلونجی کے 10 قطرے صبح کے وقت استعمال کریں۔ قوت حافظہ قوی کرنے کے لیے، نسیان بھول جانا کے لیے 1 چمچ شہد کلونجی کا تیل 10 قطرے ملا کر پی لیں اور دار چینی کے 3-4 ٹکڑے دن بھر میں چوس لیا کریں۔ اس سے حافظہ قوی ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ یا 5 گرام پودینہ 1 پیالی پانی میں ابال کر چھان لیں۔ صاف پانی میں 1 چمچ شہد اور 10 قطرے روغن کلونجی ملا کر نیم گرم پی لیں۔ آنکھوں کی بیماریوں کے لیے، سونے سے پہلے آنکھوں کے پپوٹوں پر روغن کلونجی سے مالش کریں اور 1 گلاس گاجر کے جوس میں آدھا چمچ روغن کلونجی ملا کر دن میں 2 یا 3 بار پی لیں۔ ابتدائی موتیا، شروعاتی جو موتیا ہے اس کے لیے آنکھ میں موتیا کی ابتدا ہو، شروعات ہو تو کلونجی کا تیل 1 قطرہ روزانہ آنکھ میں ڈالیں۔ شہد 1 چمچ، کلونجی کا تیل 10 قطرے ملا کر رکھیں اور سلائی سے دن میں 3 بار آنکھ میں لگائیں۔ انشاءاللہ موتیا ختم ہو جائے گا۔ کان کی سوزش کے لیے، کان کے ورم کے لیے کلونجی کا تیل اور روغن زیتون برابر وزن ملا کر نیم گرم کر کے چند قطرے کان میں ڈالیں، درد اور سوزش ختم ہو جائے گی۔ کان کا بہنا، بہرا پن اور کان کے درد کے لیے روغن کلونجی، روغن زیتون اور روغن رتن جوت ہم وزن ملا کر 1 قطرہ دن میں 2 بار کان میں ڈالیں۔ دانتوں کے میل دور کرنے کے لیے نمک لاہوری، کھانے کا نمک کی 1 ڈلی کو آگ میں جلا کر باریک پیس لیں۔ تھوڑے سے نمک میں 2 قطرے کلونجی کا روغن ملا کر کچھ دیر تک دانتوں پر ملیں۔ اس کے بعد اچھی طرح کی مسواک زیتون کی شاخ یا پیلو کی شاخ کریں، دانت موتیوں کی طرح چمک جائیں گے۔ دانت کے درد کے لیے یہ روغن کلونجی 8 قطرے، تخم کلونجی 8 چمچ 40 گرام، لگ بھگ 40 گرام کے برابر تھوڑا سا سرکہ ملا کر کلیاں کریں اور متاثرہ دانت پر لونگ یا لونگ کا تیل لگائیں۔ تو ناظرین کرام، یہ آج کے لیے بس اتنی ہی جانکاری آپ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ تعالی مزید جانکاری لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔